امت کو اس بندے کی ضرورت ہے جو اس کو پیار کے ساتھ سمجھائے، کفر اور نفاق اور ایمان میں فرق بتائے، پھر ایمان کے فائدے سکھائے، کفر کے اور منافقت کے اور نیچریت کے، لبرلزم سیکولرزم کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے سامنے کھول کے رکھے۔ دنیا جہان میں لوگ جھوٹے سے جھوٹا مذہب لیے پھرتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں کسی مذہب پر، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو اعتراض بھی ہوا ہے تو سچے اسلام پہ اعتراض ہوا ہے۔ آج جتنے بھی دین دشمن ہیں سب سے ناراض رہنا اللہ کے لیے یہ فرض ہے، اور جتنے دین کے خیر خواہ ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، دین پڑھنے والے پڑھانے والے، امت کے خیر خواہ ہیں، ان سے راضی رہنا یہ بھی ہر بندے پر فرض ہے۔ حاضرین ذویل احتشام، چند ایک باتیں آپ کے سامنے ایمان کی حفاظت کے لیے عرض کی جائیں گی، کیونکہ موجودہ دور میں جو فتنے ہیں، جو معاملات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ سب سے زیادہ ایمان کو متاثر کر رہی ہیں، کیونکہ کسی بھی گھر میں چور پڑ جائے نا تو اہل خانہ کو سب سے زیادہ پریشانی اسی شے کی لاحق ہوتی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے اسی چیز کی طرف لپکے گا، اس کو بچانے کی فکر کرے گا جو سب سے زیادہ قیمتی ہوگی کہ چور اس طرف نہ چلے جائیں۔ تو بندہ مومن جو ہے نا، اس کی سب سے قیمتی شے جو ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور حبیب کریم علیہ السلام کی غلامی ہے۔ تو اس ضمن میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے پہلی پڑھنے لگا ہوں، یہ جامع بیان العلم و فضل، اس میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ راوی اس حدیث پاک کے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اخوف ما اخاف علی امتی الکتاب واللبن۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر دو چیزوں کا خوف ہے، دو چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ یہ ذہن میں رہے، جس چیز کے متعلق اندیشے کا اظہار حضور فرما دینا وہ ہو کے ہی رہتا ہے، وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ جس چیز کے لیے حضور فرمائے گا مجھے اس بارے میں اندیشہ ہے، مجھے اس بارے میں خوف ہے، وہ ضرور وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکتاب واللبن، ایک کتاب ہے، واللبن، اور دوسرا دودھ ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا، ایک کتاب اور دوسرا دودھ، ان دو چیزوں کی وجہ سے میری امت فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں فَأَمَّا اللَّبَنُ فَيَنْتَجْعُهُ أَقْوَامٌ، حضور فرماتے جہاں تک دودھ کا تعلق ہے، کچھ لوگ دودھ کی محبت کی وجہ سے شہری زندگی چھوڑ کر دیہاتوں میں چلے جائیں گے، دیہاتوں میں چلے جائیں گے۔ اور فرمایا جب دیہاتوں میں جائیں گے وَيَتْرُكُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمُعَاتِ، ان کی جماعتیں بھی جائیں گی، ان کے جمعے بھی جائیں گے، جماعت بھی چھوڑ بیٹھیں گے، جمعہ بھی چھوڑ بیٹھیں گے۔ یہ دودھ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بتائیں، آج سچی بات ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو، شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ گاؤں دیہاتوں کی طرف جا کے بڑے بڑے فارم بنا رہے ہیں، ڈیری فارم بنا رہے ہیں، اور وہاں جا کے ساتھ اپنا گھر بھی بنا لیتے ہیں، اپنے رہائش بھی بنا لیتے ہیں، وہیں جا کے رہ رہے ہیں۔ ایسا آپ بھی دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ ویسے ایسا پہلے دیکھنے میں نہیں آتا تھا، یہ آج ہی چلا ہے۔ یہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شہروں کو چھوڑ کر کے دیہاتوں کی طرف اور بالکل ویران علاقوں میں جا کے اپنے ڈیری فارم بنانے لگے ہیں، وہاں جا کے پھر ظاہری بات ہے جب ایسی جگہ رہیں گے تو ان کے جمعے بھی جائیں گے، ان کی جماعتیں بھی جائیں گی۔
سر کچھ رخصت ہو جائے گا ان سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْكِتَابُ، اور رہی کتاب، اس کتاب سے مراد جو ہے نا وہ قرآن کریم ہے۔ فرمایا کہ رہی کتاب یعنی قرآن کریم، حضور فرماتے فَيُفْتَحُ لِأَقْوَامٍ، فرمایا قوموں کی قومیں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیں گی۔ حضور فرماتے قرآن عمل کے لیے نہیں پڑھیں گے، یجادلون بہ الذین آمنوا، قرآن پڑھ کے مومنوں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مومنوں کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ آج بتائیں نا، یہ لڑائی والا مزاج ہمارا بنا دیا گیا ہے۔ ایک بندہ جو ہے جس نے کوئی کتاب پڑھی کوئی نہیں، بس تھوڑا سا 4 آیتیں پڑھی ہیں، 4 آیتیں پڑھ کے اس کی صحیح طرح تفہیم بھی نہیں ہوئی، مناظرانہ طبیعت بن گئی اس کی، لڑائیاں ڈالتا پھرتا ہے، ادھر پھڈا ادھر پھڈا، ادھر مناظرہ، فیس بک کا دور آ گیا تو ہر بندہ چیلنج پہ چیلنج دیے جا رہا ہے، آ جاؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، آ جاؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ ہمیشہ ذہن میں رہے امت کو اس وقت جو ہے نا ایسی طبیعت کے، ایسے مزاج کے لوگوں کی قطعاً ضرورت کوئی نہیں، امت کو خیر خواہ لوگوں کی ضرورت ہے، امت کو داعی کی ضرورت ہے جو دعوت دینے والا ہو، امت کو اس بندے کی ضرورت ہے جو اس کو پیار کے ساتھ سمجھائے، کفر اور نفاق اور ایمان میں فرق بتائے، پھر ایمان کے فائدے سکھائے، کفر کے اور منافقت کے اور نیچریت کے، لبرلزم سیکولرزم کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے سامنے کھول کے رکھے۔ خیر خواہ کی ضرورت ہے بھائی، یجادلون بہ الذین آمنوا، نہ یہ نہیں جو امت کے ساتھ لڑائی شروع کر دے، پڑھے قرآن اور لڑائی شروع کر دے، یہ کیا ہوا؟ قرآن پڑھ کے لڑائی شروع کر دے، اور وہ بھی مومنوں کے ساتھ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا قرآن پڑھا تھا اور تیری دعوت کا رخ کافر ہوتے، تو دعوت دیتا کافروں کو، تو دعوت دیتا یہودیوں کو، تو دعوت دیتا نصرانیوں کو، اور ان کو بھی دعوت کا حکم تھا، تو قرآن پڑھ کے مسلمانوں سے لڑنا شروع ہو گئے۔ بتائیں آج سچی بات ہے، جو فتنے چل رہے ہیں نا، جو حالات ہیں، حضرت سیدنا حکم بن عتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا تَقَرُّ فِيهِ عَيْنُ حَكِيمٍ، فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دانا بندہ جو ہوگا اس کی آنکھیں کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، ہر وقت پریشان ہی رہے گا، یار یہ امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ادھر فتنہ ادھر فتنہ، ادھر پریشانی ادھر پریشانی، ادھر مسائل، بتائیں نا ذرا یار، آج امت تھوڑے مسائل میں گھری ہوئی، کافروں کی تلواروں کا رخ بھی مسلمان ہے، توپوں کا رخ بھی مسلمان ہے، دنیا جہان کا کافر مسلمانوں کی طرف اپنے توپوں کا رخ کیے کھڑا ہوا ہے، الہاد مسلمانوں کی طرف۔ آج کا الہاد جو ہے نا، یہ ہندوؤں کے جھوٹے بھگوانوں پہ بھی اعتراض نہیں کر رہا، یہ جو الہاد ہے اتنا سیاںا ہے، ہندوؤں کے ہندو کتے کی پوجا کرے، ہندو چوہے کی پوجا کرے، ان کی ایک مندر جو ہے نا اس میں کتنے کروڑوں کی تعداد میں چوہے رکھے ہوئے ہیں، ان کی پوجا ہوتی ہے، وہاں کتے کی پوجا ہوتی ہے۔ وہ اتنی گندگی والی سوچ، اس الہاد اس طرح بھی توجہ نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ الہاد متوجہ بھی ہوا تو ہمارے سچے الہ کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ الہاد جو ہے وہ ان کے گائے کے پیشاب پینے کی طرف متوجہ نہیں ہوا، الہاد معترض بھی ہوا ہے تو زمزم پینے میں معترض ہوا ہے، اس کو اعتراض بھی ہوا تو زمزم پینے پہ اعتراض ہوا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، دنیا جہان میں لوگ جھوٹے سے جھوٹا مذہب لیے پھرتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں کسی مذہب پر، نعوذ باللہ من ذالک ان کو اعتراض بھی ہوا ہے تو سچے اسلام پہ اعتراض ہوا ہے۔ اگر اندازہ لگائیں، جب ایک طرف مسلمان بہنوں کے برقعے نوچے جا رہے ہوں، دوسری طرف الہاد جو ہے وہ پھن پھیلائے کھڑا ہو، لبرلزم سیکولرزم نیچریت جو ہے وہ اسلام پہ حملہ آور ہو، پھر کلمہ پڑھنے والا خود بھی کام نہ ہو، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والا۔ اگر دن میں سچی بات ایک جگہ بیٹھا تھا،
مجھے کہنے لگا جی یہودیت سے اسلام کو خطرہ ہے، نصرانیت سے خطرہ ہے۔ میں نے کہا اس وقت اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمان سے ہے، کلمہ پڑھنے والے سے خطرہ ہے اسلام کو۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ جس طرف سے دیکھیں کلمہ پڑھنے والا اسلام پہ معترض ہوا پڑا ہے، اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت حکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حکیم بندہ ہوگا نا، دنا ہوگا، فرماتے ہیں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی ہی نہیں، آنکھیں اس کی گرم رہے گی، مطلب یہ کہ روتا ہی رہے گا بیچارہ، پریشان ہی رہے گا کہ کیا بن رہا ہے حضور کی امت کے ساتھ، اتنے فتنے ککرٹا اللیل۔ حضور فرماتے ہیں اندھیری رات کی طرح، جیسے اندھیری رات آتی ہے چھا جاتی ہے، جب اندھیرا ہو جائے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور فرماتے ہیں جب فتنے آئیں گے تو یوں ہی آئیں گے، پھر کسی کو پہچان نہیں رہے گی کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، ہم کس طرف جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شریف ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ جی پہلے میں ذرا پچھلا جو قول ہے نا اس پہ تھوڑی بات کروں۔ اب بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں ان فتنوں کو دیکھے گرم ہیں؟ بتائیں۔ وہ طبقہ جو ممبر والا تھا، وہ طبقہ جو محراب جن کے پاس تھا، وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں، وہ مطمئن ہے، پرسکون ہے، وہ مزے میں ہے، مزے کی زندگی ہے بھائی، وہ سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ان کے معاملات دیکھیں، ان کو فکر تک کو نہیں۔ امت کا ایمان لٹتا رہا اور وہ جناب سطحی موضوعات لے کے، فروعی مسائل کو لے کے، مستحبات پہ بڑی بڑی جنگیں کر رہے ہیں۔ بتائیں، ان کی ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کوئی نئی سے نئی چھوٹی چھوٹی بات جس کی دین میں کوئی قدر ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں، اس کو جناب لوگوں میں عام کر دیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں اس کو بھی دین سمجھنا شروع ہو جائیں۔ پھر ایسا کیا ہوتا ہے، لوگ جو سچا دین ہے اس سے لوگ پرے ہوتے جاتے ہیں، پھر ان جو جاری کردہ بدعات ہوتی ہیں انہی کو لوگ سارا کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، کل دین اسی کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اس وقت امت کو ضرورت ہے ایسے دنا کی، ایسے حکیم کی جس کی آنکھیں جو ہیں وہ ہر وقت گرم رہیں، یعنی آنکھیں بہتی رہیں امت کے درد میں۔ اگر میں اور آپ کو ایک بندہ بھی ایسا دین کے درد میں رونے والا کھڑا کر جائے نا، رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دے، مولا یہ ہے بندہ جو تیری توحید کے لیے روتا رہتا ہے، یہ ہے وہ بندہ جو تیرے حبیب کی نبوت اور ختم نبوت کے لیے روتا رہتا ہے، یہ ہے وہ بندہ کہ جب لوگوں کے دلوں سے ایمان چھینا جا رہا ہے تو یہ پریشانی میں روتا رہتا ہے، مولا یہ ایک بندہ تیار کر کے میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ واللہ کہہ رہا ہوں اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں کہ آپ درد والا ایک بندہ ہی کھڑا کر دیں اور رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں، مولا یہ کھڑا ہے۔ اسی قول کی توضیح جو ہے نا وہ ذرا سنیں، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ صَالِحُ الْحَيِّ فِيهِمْ فِي أَنفُسِهِمْ، فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، محلے کا سب سے نیک بندہ فی انفسہم، اسے بھی صرف اپنی پرواہ ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ نہیں دیکھنا فلانا کتنی تسبیح پڑھتا ہے، فلانا دن میں کتنی بار درود پڑھتا ہے، فلانا دن میں جناب کتنی بار استغفار پڑھتا ہے، یہ دیکھا جائے گا فلانا کے دل میں رب رسول کے دین کا درد کتنا ہے، یہ دیکھا جائے گا بھائی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلانا لنگر کتنا بانٹتا ہے، فلانا کتنے جناب غریبوں تک بیواؤں تک جناب کفن پہنچاتا ہے، نہ۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان غاضبوا لانفسہم، انہیں غصہ بھی آئے گا صرف اپنی ذات پر، اپنی ذات کے لیے غصہ کریں گے، یعنی دین لٹتا رہے گا، ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ ہاں مسجد کے باہر سے ان کا جوتا اٹھا کے لے جائے گا، پھر وہ غصے سے بپھرے پھرتے ہوں گے، پھر ان کو پریشانی لائق ہوگی، یہ کیا ہوگا، بہت ظالم لوگ ہیں، ان کو شرم حیا نہیں آتی، جوتے اٹھا کے لے گئے۔ کرائے کے مسلمان اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں، پھر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن رَدُوا لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ راضی بھی ہوں گے تو اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنی ذات کا فائدہ دیکھیں گے، جہاں راضی ہو جائیں گے دین کا مفاد ان کی پیش نظر ہوگا ہی نہیں۔
دین کا مفاد ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھے گا، صرف اپنا فائدہ، اپنے لیے راضی ہونا، اپنے لیے غصہ کرنا، بس یہی ہوگا۔ اور آگے حضرت عمر فرماتے ہیں لا یغضبون للہ عز وجل ولا یردون للہ عز وجل۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ اللہ کے لیے غصہ کریں گے ہی نہیں، اللہ کے لیے غصہ نہیں کریں گے۔ آج بتائیں کتنے لوگ ہیں ہمارے کتنے لوگ ہیں، پوری پوری مسجد بھری ہوتی ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں قسم دے کے، یار آپ رب رسول کے لیے بھی کسی سے لڑے ہوئے ہیں؟ رب کے لیے بھی کسی کے ساتھ لڑائی ہے آپ کی؟ اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہوگی، اپنی بہن کے ساتھ لڑائی ہوگی، اپنے ابا کے ساتھ لڑائی ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی ہوگی، ہر ایک کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ لڑائی کس چیز کے لیے ہوگی؟ اپنی ذات کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر کے معاملات کے لیے۔ رب کے دین کے لیے تو کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی۔ تو یہی فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ لا یغضبون للہ عز وجل ولا یرضون للہ عز وجل، نہ وہ اللہ کے لیے کسی سے راضی ہوں گے، نہ ہی اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوں گے۔ آج جتنے بھی دین دشمن ہیں سب سے ناراض رہنا اللہ کے لیے یہ فرض ہے، اور جتنے دین کے خیر خواہ ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، دین پڑھنے والے پڑھانے والے، امت کے خیر خواہ ہیں، ان سے راضی رہنا یہ بھی ہر بندے پر فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ لیکن آج ہوا کیا ہے، جہاں راضی ہونا تھا ہم وہاں ناراض پھرتے ہیں۔ علماء کو دیکھ کے غصہ آئے گا ان کو، طالب علموں کو دیکھ کے غصہ آئے گا ان کو، خون کھولے گا یار یہ کیوں مولوی لگے پھرتے ہیں؟ اور جہاں لڑائی کرنی ہے، جہاں بغض رکھنا ہے، نفرت رکھنی ہے، وہاں یہ محبتیں بانٹتے پھرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا نا جی، آخری جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ کیسے کھولا جائے آپ کے سامنے؟ آپ فرماتے فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ، میں جب یہ زمانہ آ جائے نا، جب ہر بندہ اپنے لیے لڑے، اپنے لیے راضی ہو، اپنے لیے خوش ہو، رب کے لیے نہ کسی سے لڑے، نہ رب کے لیے کسی سے بغض رکھے، نہ رب کے لیے کسی سے راضی ہو۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کون رب تعالیٰ کے فرض ماننے والا ہے، کون رب تعالیٰ کے فرض کا تارک ہے۔ بتائے نا، جو بندہ رب کے لیے راضی نہ ہو کسی سے، جو بندہ رب کے لیے کسی سے راضی ہی نہ ہو، تو ظاہری بات ہے وہ بندہ رب کے تعالیٰ کے دو فرض چھوڑنے والا ہوا، رب کے دو فرض چھوڑنے والا ہوا، کہ رب کے لیے لوگوں کو پسند کرنا یہ بھی فرض تھا، رب کے لیے لوگوں سے ناراض ہونا یہ بھی فرض تھا، یہ دو فرض تھے۔ اب ایسا بندہ جو ہے وہ دو فرض چھوڑ رہا ہے رب کے۔ تو جب حضرت عمر فرماتے ہیں جب ایسا دور آ جائے گا، ایسا زمانہ آ جائے گا، ہر بندہ اسی مرض میں مبتلا ہوگا۔ آج سچی بات ہے، کسی کو بھی پکڑ کے آپ پوچھ لیں حاجی صاحب آپ کسی بندے سے اللہ کے لیے لڑے ہوئے ہیں؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ جب معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو ظاہری بات ہے بندہ کیا کرے پھر۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ، فرماتے ہیں جب یہ زمانہ آ جائے نا، ہر بندہ اپنی اپنی پڑاؤ، بس اپنے لیے راضی ہو، اپنے لیے لڑے۔ فرماتے ہیں فَاحْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ، فرماتے ہیں تب تمہیں اجازت ہے تم بدگمانی کر کے لوگوں سے بچ جانا، بدگمانی کر کے لوگوں سے بچ جانا ہے جی۔ کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھے، تم یہی بدگمانی کر لینا، اس کی اجازت ہوگی، گناہ گار نہیں ہوگے تم، ہو سکتا ہے یہ بھی انہی میں سے ہو، باتیں اٹھ کے وہاں سے کھڑے ہو جانا، کیونکہ ممکن ہے جب تم اس کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسے بنا دیتے ہیں۔ بتائیں اب وہ لوگ، اب ذرا بتائیں نا، وہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لبرل سیکولر اینکر جو ہیں ان کو بیٹھ بیٹھ کے سنتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا پھر؟ کیا جواب ہے ان کے پاس ویسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ السنن الواردہ فی الفتن میں امام ابو عمر الدوانی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت خیر بن ابی اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ تفضل صلاۃ الجماعت علی صلاۃ الفرد ب25 درجہ، فرماتے ہیں کہ آج وہ دور چل رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے جی۔ اس میں ب25 کے لفظ ہیں،
27 والے بھی ذہن میں ہوگی نا، آپ فوراً کلک کرتا ہے ذہن، یار وہ تو 27 سنے 27 ہیں۔ سنیں ذرا، یہاں چونکہ 25 کا لفظ ہے تو اس لیے میں نے وہی روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے جماعت والا۔ اور فرماتے ہیں جب فتنہ آ جائے گا نا تو فرماتے ہیں کہ بس یاتی زمان یفضل فیہ صلاۃ الفجر علی صلاۃ الجماعت ب25 درجہ۔ مطلب جب فتنہ آ جائے گا پھر اکیلے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب ہوگا۔ بتائیں، کیونکہ مسجد میں جائے گا، مسجد سے فتنے اٹھ رہے ہوں گے، ہدایت سے تو ویسے مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، ہے یہ نہیں؟ ہدایت سے تو مساجد خالی ہو گئی، ہدایت کی بات ہوتی کوئی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے چل روانہ ہو جائے۔ تو حضرت خیر بن ابی الاسود فرماتے ہیں وہ وقت آئے گا فتنے کا، ایمان بچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ جماعت سے پڑھے رہے، ایمان بچانے کے لیے ضروری ہوگا مسجد سے پڑھے رہے، گھر میں نماز پڑھ رہے۔ اس مسئلے میں بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے امام عبد الغنی النابلسی رحمہ اللہ نے، آپ کی کتاب ہے تکمیل النعوت، وہ کتاب کسی کو شوق ہو تو وہ کتاب لے کے پڑھے، اسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ آج بندے لوگ جو ہیں وہ فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، سچی بات ہے۔ اور فتنوں کی تبلیغ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ممبر سے ہو رہی ہے۔ ہر بندہ روز نئے سے نئے فتنہ، نئی سے نئی تحقیق لے کے جناب کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو سنا رہا ہے۔ تو مادر وہ جب وقت آئے گا نا، اکیلے نماز پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنے سے 25 گنا بڑھ جائے گا ثواب اس کا۔ کیوں؟ اکیلے نماز پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی نا اس کی، جماعت کے ساتھ جا کے پڑھے گا، امام کا نظریہ ٹھیک نہیں ہوگا، نماز بھی برباد ہوگی، نماز بھی ضائع ہوگی اس کی۔ اور جب ان کے پاس جائے گا، ان کی باتیں سنے گا تو یہ جناب امام سے بھی جائے گا۔ اس وقت فرماتے لازم ہوگا اس بندے پر کہ اکیلے نماز پڑھے۔ یہاں پہ بہت زبردست بات کی ہے امام نے، سچی بات ہے، وہ ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ تکمیل النعوت امام عبد الغنی نابلوسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب الفتن امام ابو عبداللہ نعیم بن حماد رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں راوی سے حدیث پاک کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ینجو منها الا کل خفی، مطلب جب وہ فتنے کا دور آ جائے گا نا تو بچے گا وہی جو چھپ کے رہے گا، تو اکیلا رہے گا، پوشیدہ رہے گا، بس وہی بچے گا۔ مت اذا ظہر لم یعرف، لوگوں میں آ بھی جائے تو لوگ پہچانے نہ کہ یہ کون ہے، ایسا بندہ۔ وَإِن جَالَسَ لَمْ يُفْتَقَدْ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی مجلس سے غائب بھی ہو جائے تو کوئی اس کا پوچھے ہی نہ کہ فلاں کدھر گیا یار، فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں آج کل کدھر ہوتا ہے، پوچھے کوئی نہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ بچے گا بندہ اس وقت، یا پھر وہ بچے گا او رجل دعا کدعاء الغرق فی البحر، جیسے وہ بندہ جو پانی میں سمندر میں ڈوب رہا ہو تو ڈوبتے ہوئے اتنی تڑپ کے ساتھ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے تو۔ حضور فرماتے ہیں جو اس طرح دعا مانگے گا فتنے کے دور کے اندر، میرا اللہ اسے بچائے گا۔ بتائیں، یہ فتنے کے ڈر سے اس طرح دعا مانگنے کا حکم ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا بندہ دعا مانگتا ہے۔ بتائیں ہم میں سے کون ہے جو اس طرح دعا مانگتا ہے؟ کبھی مانگی دعا ہم نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 2-3 روایتیں میں مزید آپ کو سناتا ہوں۔ یہ بھی امام ابو عبداللہ نعیم بن حماد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ حضرت الودین بن عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبل الخلیل جبل المقدس، یہ شام میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل خلیل۔ کیا نام ہے؟ جبل خلیل۔ حضور فرماتے ہیں یہ پہاڑ بڑا ہی مقدس ہے، بڑا پاکیزہ پہاڑ ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفِتْنَةَ لَمَّا ظَهَرَتْ بَنِي اسرائیل، حضور فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل میں فتنہ آ گیا تھا نا، اوحى اللہ تعالی الی انبیائہم، تب اللہ نے نبیوں کو یہ وحی کی تھی
ان یفروا بدینہم الی جبل الخلیل، تم اپنا ایمان بچانے کے لیے اس پہاڑ پہ چلے جاؤ۔ اللہ نے نبیوں کو وحی فرمائی، اپنا ایمان بچانے کے لیے تم وہاں چلے جاؤ۔ بتائیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ایک دن آپ گزرے، مر عیسی ابن مریم علیہ السلام بجبل الخلیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اپنا ایمان بچا کے آئے ہوئے تھے وہاں جبل خلیل پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے 3 دعائیں کی۔ کتنی دعائیں کی؟ 3 دعائیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سب سے پہلی دعا یہ کی، اللہم من اتاہ من خائف آمن فیہ، مولا جو بھی بندہ اپنا ایمان بچانے کے ڈر سے، اپنے ایمان بچانے کے لیے بھاگ کے یہاں آئے نا، تو اس کا ایمان سلامت رکھنا، اس کا ایمان سلامت رکھنا۔ اور آگے فرمایا، عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، ولا تسلط علی اہلہ السبع، مولا یہ جو یہاں آئے نا، کیونکہ وہ پہاڑی جگہ تھی، جنگل کا معاملہ تھا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بیچارے ایمان بچاتے بچاتے یہاں آئیں تو کوئی درندہ حملہ کرے ان پر تو وہ اپنی جان سے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولا جو یہاں آئے نا ان کا ایمان بھی بچانا اور جان بھی بچانا، کوئی درندہ بھی حملہ نہ کرے ان پر۔ اور تیسری دعا یہ کی، وَإِذَا أَجْدَبَتِ الْأَرْضُ فَلَا يَجْدِبُ، مولا جب اور جگہ قحط پڑ جائے نا، بھوک کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، ان کو تب بھی بھوک نہ آنے دینا۔ بتائیں، اب ذرا غور کریں نا، یہ 3 بندے مدرسے کے طالب علم جو ہیں وہ ایمان بچانے کے لیے وہاں گئے بیٹھے تھے۔ مدرسے کے طالب علم اپنا ایمان بچانے کے لیے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ دوسروں کا ایمان بچانے کے لیے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے، مولا جو اس طرح کے لوگ ہوں ان کو ایک تو امن میں رہیں، اور دوسرا ان پر کوئی درندہ مسلط نہ ہو، اور تیسرا ان کو قحط نہ آئے، تنگی نہ آئے ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک موطا امام مالک میں ہے، راوی اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل یقول یا لیتنی مکانہ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کوئی بندہ کسی قبر پر آ کر کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ مولا کاش کہ میں اس قبر میں ہوتا، کاش کہ میں اس قبر میں ہوتا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان یاتی الرجل القبر فیضطجع علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا فتنے کا، اس وقت کو بندہ جو ہے وہ بھاگتا ہوا قبر پر آئے گا، اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ قبر پر لیٹے گا، قبر پر لیٹے گا اور رو کے دعا کرے گا، یا لیتنی مکان صاحب ہی، کاش کہ یہ میرا دوست نہ مرا ہوتا، یہاں میں مر کے دفن ہوا ہوتا، یہاں میں ہوتا۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ما بہ حبا للقاء اللہ، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ وہ کوئی اللہ کی محبت میں نہیں رو رہا ہوگا، اللہ کی محبت میں یہ دعا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اکبر، ولیکن لما یرا من شدت البلاء، کہتے ہیں اس پر مصیبتیں ہی دنیا کی اتنی آئیں گی کہ وہ یہ دعا مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہی پھر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر عالم کے لیے فرمایا، میں فتنوں سے تنگ عالم جو ہے وہ جا کر کے قبر پہ کھڑا ہو کہے گا، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عالم یہ بات نہ کرنے لگ جائیں۔ عالم روتا ہوا جائے گا قبر پر، کہے گا کاش کہ یہاں میں دفن ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں جب عالم فتنوں سے تنگ آ کے یہ کہنا شروع کر دے گا، رب تعالیٰ پھر قیامت لے آئے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ بھائیو، اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے اپنا ایمان بچانے کی، نہ صرف یہ کہ اپنا بلکہ لوگوں کا بھی ایمان بچانے کی بہت سخت حاجت ہے۔ کاش کہ ہم لوگ کچھ سوچیں، کچھ اس معاملے میں فکر مند رہیں، اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں، اپنے محلے والوں کے ایمان کی فکر کریں، دوست احباب کے، حضور کی امت کے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔